اسلامی تیری دھوم مچی ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. بیٹے بیٹے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں سنتے ہیں. سب سے پہلے دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کا خلاصہ. کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، مجھے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. دعوت اسلامی کے تحت حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی کی 11ویں شریف کے سلسلے میں متعدد مقامات اور اجتماعات ذکر و نات کا انعقاد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ہونے والے اجتماعی ذکر و نات میں مبلغ دعوت اسلامی و نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران عطاری سلمہ الباری نے سنت و برا بیان فرمایا. رکن شورا کی باب المدینہ کراچی سے ماریشس مدنی قافلے میں روانگی. رکن شورا کی نیپال میں اہم شخصیات سے ملاقات. نگران جنید کابینہ کا سکھر میں مدرسۃ المدینہ کا دورہ. اور اب دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کی تفصیل. الحمدللہ عز و جل دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے تحت حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سالانہ 11ویں شریف کے سلسلے میں اجتماعات ذکر و نات کا انعقاد کیا گیا. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ہونے والے اجتماعی ذکر و نات میں مبلغ دعوت اسلامی و نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران عطاری سلمہ الباری نے سنت و برا بیان فرمایا. میں تو والدین، سرپرست، گارڈینز جو ہوتے ہیں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح دنیاوی تعلیم پر ہم اخراجات کرتے ہیں اپنے بچوں کے اوپر، اس طرح اگر آپ اپنے بچے کو دینی تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ سب سے بنیادی چیز تو دینی تعلیم ہے. آپ دیکھیے کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ بچپن ہی سے مدرسے جانے لگے، بچپن ہی سے مدرسے گئے، بچپن ہی سے علم دین حاصل کیا. اور ہمارے لیے اس میں کس قدر درس ہے کہ ہم جو سن رہے ہیں کہ ہمارے اندر علم دین سیکھنے کا وہ جذبہ ہے کہ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے 488 ہجری میں 18 سال کی عمر میں بغداد پہنچے. پورے غور و خوض اور آگاہی کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کے بعد اپنے دور کے زبردست جید علماء سے فقہ، حدیث، تصوف کا علم حاصل کیا، اور عملی طور پر ریاضت و مجاہدے کے دشوار گزار مراحل طے کیے میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. باب المدینہ کراچی سمیت کئی شہروں میں اجتماعات ذکر و نات کا سلسلہ ہوا. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں. پیران پیر میرے شاہ جیلانی، روشن ضمیر میرے شاہ جیلانی. پیران پیر میرے شاہ جیلانی، روشن ضمیر میرے شاہ جیلانی. وہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، مجھے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. وہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، مجھے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. کربلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا، کربلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا، کربلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا. اولیاء ملتے گے آنکھیں وہ گے تلوا تیرا، اولیاء ملتے گے آنکھیں وہ گے تلوا تیرا. پیران پیر میرے شاہ جیلانی، روشن ضمیر میرے شاہ جیلانی. پیران پیر میرے شاہ جیلانی، روشن ضمیر میرے شاہ جیلانی. وہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، مجھے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. وہ کیا مرتبہ. الحمدللہ عز و جل ملک و بیرون ملک نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے مدنی قافلے راہ خدا عز و جل میں سفر کرتے رہتے ہیں. حال ہی میں مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا ماریشس مدنی قافلے کے لیے روانہ ہوئے.
روانگی سے قبل رکن شورا نے اسلامی بھائیوں سے ملاقات بھی فرمائی. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں. قافلے میں چلو 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 ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو دور ہو آفتیں قافلے میں چلو الفت مصطفیٰ اور خوف خدا چاہیے گر تمہیں قافلے میں چلو قافلے میں. نیپال کے دارالخلافہ کھٹمنڈو میں رکن شورا نے اسلامی بھائی کے ہمراہ کشمیری مسجد میں نماز ادا فرمائی اور وہاں موجود اہم شخصیات مینیجر PIA اور نیپال کے سابق وزیر داخلہ اور موجودہ نیپال کی رکن اسمبلی سے ملاقات فرماتے ہوئے انہیں دعوت اسلامی کا تعارف پیش کیا. نیز انہوں نے مدنی چینل کو تاثرات بھی دیے. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی سے میں رابطہ ہوا اور کانپور کے نراموں میں وہاں شرکت فرمایا اور اس کے بعد لگاتار میں اس سے جڑا ہوا ہوں اور ابھی جو نیپال کے اندر دعوت اسلامی اور مدنی چینل خاص کر کے جو ابھی نیپال کے اندر کام کر رہا ہے اور یہاں جو مسلمانوں کے اندر ایک ایجوکیشن کی کمی اور اسلام کے بارے میں جو ایک گمراہیت تھی وہ کافی حد تک دور ہوئی ہے اور لوگ صحیح راستے پر آ رہے ہیں اور اسلام کیا ہے اور میرے اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ سبھی جو ہے جانکاری پا رہے ہیں اور لوگ اسلام کو اچھی طریقے سے سمجھ رہے ہیں اور جڑ رہے ہیں اور انشاءاللہ رب العالمین اپنے حبیب کے صدقے طفیل میں اگر ایسا ہی دعوت اسلامی کا یہ مدنی چینل اور اس کے جو ساتھی لوگ ہیں اگر کام کرتے رہے تو ہو سکتا ہے انشاءاللہ رب العالمین کل آنے والے دن میں یہاں کے مسلمان ایک اچھے مسلمان اپنے آپ کو دنیا میں ایک اچھا نام کریں گے. آپ لوگ کے کام سے آپ لوگ کے جو دعوت سے ابھی کے ٹائم میں جو ہو رہا ہے ایک بہت اچھا ہی کام ہے. جناب الیاس قادری صاحب سے میں 2001 میں ہم نراموں میں گئے تھے. ہم لوگ نیپال سے تھے اور ریلوے اسٹیشن پہ ہم لوگ ایسے بیٹھے تھے مسلح پر کہ اچانک ان کا قافلہ وہاں سے گزرا اور ہم لوگ دیکھے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام کیے, آگے بڑھے. آپ لوگ پوچھے کہاں سے؟ نیپال سے. ہم لوگ کو سینے سے لگا لیا کہ نیپال میں بھی مسلمان لوگ ہیں اور یہاں شرکت فرمائے ہیں. بہت خوشی ہوئی اور انہوں نے جو ان کا ہم لوگ وہاں منتخب ہوئے ہم لوگوں سے جو ان کا وہاں پہ ہم لوگ اسلام اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا آپ نے جو دیا ہم لوگ بہت متاثر ہوئے اس سے. اس دنیا میں اسلام کو آگے بڑھانا اور مسلمانوں کو صحیح راستے پہ لانے کا کام سنی مسلمانوں کا ہے, وہ انہوں نے ایک کر رہے ہیں ایک دعوت اسلامی کے تحت. یہ بہت ہی قابل تعریف ہے اور انشاءاللہ دنیا کے سبھی مسلمانوں کو اس سے جڑنا چاہیے اور دعوت اسلامی کو آگے بڑھانا چاہیے. نہیں انشاءاللہ میرا جو ابھی مدنی قافلہ نیپال کے اندر جگہ جگہ جو قافلہ جا رہا ہے اور دعوت اسلامی کا لوگوں کو دعوت دے رہا ہے اور جو مدنی چینل ہے اسلام کیا ہے, میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں جو جانکاری دے رہا ہے بہت ہی اچھا مسلمانوں کو ضرور دیکھنا چاہیے اور ضرور اس سے سیکھ لینا چاہیے. اسلام کیا ہے, مسلمان کیا ہے, اس کے فرائض کیا ہیں, اس کو کیا کیا کرنا چاہیے کیا کیا نہیں کرنا چاہیے, یہ بہت ہی اہم ہے. اس سے ہم لوگ اور اس مسلمان
نیپال نہیں دنیا کے مسلمانوں کو دیکھنا چاہیے، سبھی کو دیکھ کے ایک سیکھ لینا چاہیے اور اسلام کے راستے پہ آگے بڑھنا چاہیے۔ گلزار طیبہ سرگودا میں رکن شورا مبلغ دعوت اسلامی منور اتاری کی وفات کی خبر سن کر ان کی رہائش گاہ پہنچے اور ہاتھوں ہاتھ ان کے غسل، نماز جنازہ و تدفین وغیرہ میں شامل ہوئے۔ رکن شورا اور نگران سالوی کابینہ اور دیگر ذمہ داران نے میت کو کندھا دیا۔ اس دوران بلند آواز سے ذکر و درود کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ اور پھر رکن شورا نے ان کی نماز جنازہ ادا فرمائی۔ نماز جنازہ کے بعد رکن شورا نے لواحقین کو صبر کرنے کی تلقین فرمائی اور شرکائے نماز جنازہ کے مابین قبر و آخرت کی فکر کو اجاگر کرتے ہوئے ان کو قبر و آخرت کی تیاری کرنے کا ذہن دیا اور قبر و آخرت میں کامیابی پانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے کا ذہن دیا اور اسلامی بھائیوں کو گناہوں سے بچنے اور نیکیاں کرنے اور ہفتہ وار اجتماع میں پابندی وقت کے ساتھ شرکت کرنے کا مدنی ذہن عطا فرمایا۔ الحمدللہ عز و جل مبلغ دعوت اسلامی و نگران جدیدی کابینہ نے دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ باب الاسلام سندھ سکھر کے مدرسۃ المدینہ کا دورہ فرمایا۔ اس دوران انہوں نے مدنی منوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم۔ اس کے علاوہ نگران کابینہ نے مدرسۃ المدینہ کے ناظم اور مدرسین سے بھی ملاقات فرمائی اور انہیں مدنی منوں کی تربیت کے حوالے سے مدنی پھول بھی ارشاد فرمائے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی خبریں ملاحظہ فرمائی۔ انشاءاللہ عز و جل مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اے دعوت اسلامی تیری روح مچی ہو۔